السلام علیکم ناظرین، آج کے اخبار کے ساتھ میں مولانا عدیل اسی دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے روز ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت مخالف تحریک جاری ہے، پی ڈی ایم یعنی اپوزیشن کی، لیکن حکومت کا بھی اپوزیشن مخالف بیانیہ بھی جاری ہے۔ تو اسی حوالے سے جو لیڈنگ سٹوری اخبارات کی زینت بنی ہے، سب سے پہلے بات کریں گے مریم نواز کی۔ اور مریم نواز کی بات سے پہلے میں آپ لوگوں سے تعارف کروا دوں اپنے مہمان شخصیات کا۔ میرے ساتھ دو شخصیات موجود ہیں اور دونوں کی دونوں آن لائن ہیں۔ پہلی شخصیت، ان کا تعلق شعبہ صحافت سے ہے اور تجربے کی یہ طوالت کئی دہائیوں پر مبنی ہے، آرات حاضرہ پہ بڑی گہری نظر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں صحافی اور تجزیہ کار محترم جناب فیض رحمان صاحب واشنگٹن سے۔ السلام علیکم فیض سر۔ وعلیکم السلام رانا صاحب، بہت بہت شکریہ سر موسٹ ویلکم۔ میں اپنی دوسری شخصیت کا تعارف کرا دوں ناظرین آپ کے ساتھ، وہ میرے ساتھ لاہور سے ہیں اور لاہور میں بڑی گہما گہمی بھی رہی اور گرما گرمی بھی رہی، اور اسپیشلی اپوزیشن کی طرف سے پی ڈی ایم کی جانب سے نون لیگ کی قیادت یعنی مریم نواز، وہ کل کارنر میٹنگز کرتی رہیں، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ مہر حمید بیورو چیف لاہور سے۔ السلام علیکم مہر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ رانا دین۔ آپ کا بھی بہت شکریہ شرکت وقت اور تجزیے کا۔ مہر صاحب، آپ سے کل کی جو ساری کی ساری صورتحال میں جانتا ہوں کیونکہ وہاں پہ آپ موجود تھے، آپ نے ساری کارروائی دیکھی، وہ میٹنگز دیکھیں، وہ خطابات سنے، تو اس حوالے سے بات ہوگی، لیکن پہلے میں ذرا فیض رحمان صاحب سے سوال کروں گا۔ فیض صاحب، جو پہلی لیڈنگ سٹوری ہے جو اخبارات کی زینت بنی، میں نے ذکر کیا کہ مریم نواز کی ہے، وہ ان کا بیان، ان کا کہنا ہے اپوزیشن حکومت کو گھر بھیجنے کو تیار ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں جلسہ ہر صورت ہوگا، اور ساتھ میں عوام سے بڑی تعداد میں جلسہ گاہ پہنچنے کی اپیلیں بھی ہیں ان کی جانب سے، کیونکہ یہ کارنر میٹنگ تھی، مختلف چھوٹے چھوٹے خطابات تھے، لیکن واضح طور پہ انہوں نے بول دیا ہے کہ جلسہ ضرور ہوگا۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم کی یہ تحریک؟ دیکھیے، جلسہ تو میرا خیال ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہوگا، انلیس یہ کہ کوئی لاسٹ منٹ کوئی اگر آپس میں ان کا کوئی کمپرومائز ہو جاتا ہے اور کچھ چیزوں پر کوئی ڈیل ہو جاتی ہے، کوئی بڑے معاملات پہ نہیں، لیکن جلسے کی حد تک کوئی چیزیں اگر ان کی آپس میں طے ہو جاتی ہیں تو شاید رک جائے، لیکن اب لگتا یہ ہے کہ یہ جلسہ ہوگا۔ اور اس کو جو بیک اینڈ فورتھ ہوا ہے اور جو حکومت کے کئی وزراء اور ان کے کئی مشیران نے جس طرح سے اس جلسے پر اور اس سے پہلے کے جلسے پر جتنی جو قیاس آرائیاں اور رائے دی ہیں اور لوگوں کو جو انٹرویوز دی ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ اس کو آلریڈی اتنی پبلسٹی مل چکی ہے، اتنی ہائپ کریٹ ہو چکی ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ میرا خیال میں دنیا کے وہ تمام ممالک جہاں کے پاکستان کے ان حالات کو اور ان واقعات کو گہری نظر سے دیکھا جا رہا ہے، وہاں اس جلسے کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ اور دیکھنا یہی ہے کہ اس میں مجھے کوئی شک نہیں، کیونکہ جلسے کی کامیابی کا ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو ایک جو بینچ مارک ہے، جو پیمانہ ہے، وہ یہ ہے کہ کتنے لوگ آتے ہیں۔ لاہور کے جس مقام پر یہ ہو رہا ہے اور لاہور میں جس طرح سے اس کی مسلم لیگ نون کی جو حیثیت ہے، جو ان کا ووٹ بینک ہے اور جو فالوورز کی جو تعداد ہے، اس میں مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ کامیاب شو کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اور اس یعنی آپ کو سے لگتا ہے کہ حکومت جم کی غفیر ہوگا، عوام آئے گی، لوگ نون لیگ کے ساتھ نکلیں گے یا پی ڈی ایم کے جلسے میں آئیں گے؟ بالکل آئیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ دیکھیے اس کو عوام کو اب اسپیشلی اس لاہور کے جس علاقے میں ہو رہا ہے، وہاں عوام کو نکلنے سے روکنے پر آپ مجبور نہیں کر سکتے، وہ نکلیں گے، باہر لوگ نکلیں گے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ چونکہ وہاں پر ایک بہت بڑی ایک تعداد ہے اور ایک مریم نواز صاحبہ کا ایک ان کی اپنی شخصیت، ان کا جو ایک انداز جو خطابت ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے لوگ کافی، اگر فرض کیجئے کہ وہ لوگ جو ان کو ان کی پارٹی کے فالوورز نہیں ہیں یا ان کی پالیٹکس کو پسند نہیں کرتے، وہ خود بھی ان کی سٹار پاور اب اس وقت اتنی بن چکی ہے مریم نواز کی کہ وہ ان کو بھی صرف دیکھنے اور سننے کے لیے بہت سے جو ایک نیوٹرل لوگ ہیں جو کسی واضح پوزیشن نہیں رکھتے پالیٹکس میں، وہ بھی ان کو دیکھنے اور سننے کے آئیں گے۔ اور یہ وہی، میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کی وہی سٹار پاور ہے مریم نواز صاحبہ کی جو کسی زمانے میں عمران خان کی ہوا کرتی تھی، جب جو دھرنا دے رہے تھے اسلام آباد میں، لیکن بہت بڑی انہوں نے اپنے آپ کو امپروو کیا ہے، اور خصوصاً جو ایک انداز خطابت جو اختیار کیا ہے، اس سے ان کو اور ان کی پارٹی کو بے پناہ فائدہ ہوا ہے۔ اور اس میں اب کوئی شک نہیں کہ وہ اس وقت مسلم لیگ نون کی، مجھے اندازہ ہے کہ میرے کچھ جو
नाजरीन हैं जो मुस्लिम लीग नून को और शहबाज शरीफ को ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको शायद ये जुमला बुरा लगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो वाहिद लीडर हैं जो कि अनचैलेंज्ड हैं और एक अनडिस्प्यूटेड टॉप लीडर हैं सही। इस वक्त मुस्लिम चले, लीग मैं नून। आपकी गुफ्तगू को ही आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे साथ ब्यूरो चीफ लाहौर मौजूद हैं और कल उन्होंने मीटिंग की हैं, कॉर्नर मीटिंग्स में उनके खिताबात भी हुए हैं मरीम नवाज़ के, और जिस तरह आप कह रहे हैं क्राउड पुलर भी हैं और शख्सियत उनकी अच्छी खासी जो है वो नुमाया हो गई है नून लीग के हवाले से और नून लीग के फ्यूचर के हवाले से। तो मैं महर हमीद की तरफ चलता हूँ। महर, मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए कि क्या कल सूरत हाल रही, आखिर मीटिंग्स होनी थी, वाकई क्या आवाम का रुझान था, और दूसरा मरीम नवाज़ जो कहती रहीं उसको किस तरह आवाम ले रहे थे? देखें राना साहब, कल जो है जब मरीम साहबा जाती उम्रा से निकली थी तो मैं समझा कि कुछ जो लाहौर के पोश इलाके हैं उनमें वो जाएंगी, लेकिन उन्होंने जो इंतखाब किया है शुमाली लाहौर का किया है। तो शुमाली लाहौर जो है मैं वो इलाके हैं जहाँ पर मरीम नवाज़ साहबा जो है उनका होल्ड आप कह सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है छोटी छोटी रैलियों की सूरत में, छोटी छोटी टोलियों की सूरत में जो है लोग मौजूद थे और बड़ा वालिहाना तरीके से जो है मरीम नवाज़ का इस्तकबाल किया जा रहा था। और इसके साथ साथ अगर ये भी देखा जाए कि उनका जो आखिरी जहाँ हुआ है जाके शादरा में, क्योंकि ये शब्द जो है हमज़ा शहबाज साहब का जो है हल्का था और उन्होंने हमज़ा शहबाज का सलाम भी सबको कारकुनान को पहुँचाया और कारकुनान में बहुत जोश और वलवला भी नज़र आ रहा था। लेकिन मरीम की नवाज़ साहबा की जो तकरीर थी, देखें बाज़ औक़ात तकरीरें जो है जब उनका कोई पावर शो होता है, जैसे अब 13 दिसंबर को होगा, तो उस दिन उनका जो खिताब का तरीका होता है वो और होता है। जब ये छोटी सही। मीटिंग्स होती हैं तो उस वक्त जो राना साहब वो जैसे इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लेती हैं, तो कल उन्होंने वो उनकी तकरीर में वो चीज़ें नहीं थी, बहुत कम थी, क्योंकि सही। दीगर जो नून लीग के रहनुमा थे वो तो हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे थे, बहुत ज़्यादा नारे लगवा रहे थे। तो लेकिन मरीम साहबा के कल जो है तकरीर में जो है ये कम थी कि लेकिन तनकीद बार कम की जाए हमीद, मैं ये कि जानना चाहता हूँ क्योंकि ये तो क्राउड के लिए था कि उनमें मोटिवेशन डाली जाए, वो उस जलसे में आएँ जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, और फैज़ साहब ने जिस तरह बताया कि वो वक्त से पहले ही उसकी तो पब्लिसिटी हो गई थी और मज़ीद हो रही है। तो आपको लगता है क्या मरीम नवाज़ कामयाब होती हुई नज़र आईं अपनी इन मीटिंग्स और छोटे छोटे खिताब में और टोलियों को मुखातब करते हुए कि वो 13 दिसंबर को आएंगे जलसे में? जी देखिए, मरीम नवाज़ साहबा का कल जो जितने कारकुनान से उन्होंने खिताब किया तो वो मोटिवेट कर रही थी कि तमाम लोग जो है, और अपील भी कर रही थी कि आप जलसे गाह पहुँचें। तो लेकिन दूसरी जानब राना साहब इस वक्त अगर देखा जाए तो कल उस्मान बुज़दार साहब ने भी मीडिया ब्रीफिंग दी थी और एक तकरीब में आए थे, तो उन्होंने एक बात तो वाज़े तौर पे कही है कि जलसा जो है हम नहीं होने देंगे, लोगों की ज़िंदगियों के साथ जो है पीडीएम को नहीं खेलने देंगे, क्योंकि एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी होती है जलसों में। लेकिन कल भी हम देख रहे थे कि उनके मरीम नवाज़ का तो एक ही था कि आप जो है मेरे भाइयों मेरी बहनों कि आप जलसे में पहुँचें और हर सूरत पहुँचे। दूसरी जानब जितने भी इस वक्त पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनका भी यही कहना था कि जो है जलसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे। देखिए अगर रुकावटें आती हैं हुकूमत की तरफ, क्योंकि FIRों का सिलसिला जैसे अब शुरू हो चुका है, लाहौर में हो चुका है, पंजाब में हो चुका है, दीगर शहरों में हो चुका है, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी FIRों का जो इंदराज हो रहा है, नून लीग के ख़िलाफ़ भी। तो देखिए जो नून लीग का दौर था तो उस वक्त PTI के साथ भी ये होता चला आ था, तो अब नून लीग को भी ये सामना करना पड़ेगा। आप मुल्तान वाला सही। जलसा उठा लेकिन के देख बार लें अभी पहले मुझे ये बात क्लियर कर दें कि अभी तक हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी है जलसे की। जी बिल्कुल, अभी तक कोई इजाज़त नहीं दी है और हुकूमत आखिरी वक्त तक जहाँ तक मुझे लगता है कि इजाज़त नहीं देगी। और ये चले, मैं होगा आपकी कि तरफ आता या हूँ, तो ये मज़ीद जगह सवाल तब मुझे आपसे करने हैं, लेकिन मैं आप ज़रा फैज़ साहब से पूछना चाहूँगा। फैज़ रहमान साहब, आपने सुन लिया माहिर हमीद ब्यूरो चीफ लाहौर, वो बता रहे हैं कि अभी तक हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी, और जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि पब्लिसिटी भी अच्छी खासी हो गई। दूसरी बात यह है कि नून लीग वहाँ पे यानी गढ़ है और वो शायद इकट्ठा करने में भी कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आपको नहीं लगता
کہ یہ جب صورتحال جا رہی ہے حکومت اجازت نہیں دے رہی اور اپوزیشن بار بار کہہ رہی ہے اور مریم نے بھی کہا کہ جلسہ ہر صورت ہوگا، تو جو ملتان میں ہوا اسی طرح یہاں پہ اور تصادم، اور واقعی یہ جلسہ بلکہ وہ محدود وقت کی بجائے اچھا خاصا طویل دورانیہ کا لگنا شروع ہو جائے؟ جی اچھا دیکھیے، اس میں وزیر اعظم صاحب نے جو انٹرویوز دیے اور اس جو جلسے جلوس کے بارے میں جو ایک عمومی جو انہوں نے پالیسی یہ دی ہے کہ ہم ان کو اجازت دیں گے، ان کو میدان بھی دوں گا میں، ٹھیک ہے جلسہ کرے، تو ایک تو وزیر اعظم کی جو اسپوکن پالیسی تو یہ ہے کہ اپوزیشن کو وہ اجازت دیں گے۔ ظاہر ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کا ایک ڈفرنٹ اسٹانس ہے، بلکہ اگر آپ اور وہ مجھے اس لیے اجازت ہے دیں تو کہ میں وہ جملہ نہ دہرا دوں جو وزیر اعظم کا ہے، وہ کہتے ہیں جی جلسہ کہیے ایک نہیں کہیے۔ 10 کریں لیکن احتساب نہیں رکے گا۔ ہاں تو وہ احتساب تو کوئی مانگ بھی نہیں رہا اس وقت، جو این آر او جو انہوں نے ایک ٹرمینالوجی کے طور پر ہمارے وزیر اعظم صاحب یوز کر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی کھل کر وہ چیز ٹیبل پر موجود ہے نیگوشیشنز کے لیے۔ اس وقت تو یہ تو وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ جو اپوزیشن جو ہے وہ تو جگلر وین، یعنی جو شیرک پر پہنچنا چاہتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ ان کو اقتدار سے ہٹایا جائے، وہ ان کا ظاہر مطمع نظر اور وہی ان کا مقصد ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جلسہ ہو یا نہ ہو، جلسے کا جو میسج ہے، جلسے کا جو پیغام ہے، اور جلسے کی جو وجہ ہے، وہ تو زبان زد عام ہے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ وہاں جلسہ ہو رہا ہے۔ اور جیسے کہ بالکل ابھی ماہر صاحب نے آپ سے فرمایا اور اچھی بات کی انہوں نے کہ جو ایک چھوٹی جو کارنر میٹنگز ہیں، جو چھوٹی جلسیاں جو ہو رہی ہیں، اس میں مریم نواز صاحبہ نے کوشش یہ کی کہ وہ ابھی وہ باتیں جو اتنی سخت اور باتیں جو بڑے جلسوں میں کرتی ہیں، انہوں نے اس سے اجتناب کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ باتیں نہیں آ رہی ہیں، لیکن جلسے کے ہونے تک وہ اور ایک ہیٹ کو اور ٹیمپریچر کو اور بڑھایا جائے نہیں گا، تو کوئی اور اس سے ان تصادم کی کی بھی صورت نظر آ رہی ہے؟ اگر اجازت نہیں مل رہی اور اعلانات ہر صورت کرنے کے ہیں اپوزیشن کے، تو آپ کو نہیں لگتا ہاں کہ کوئی تصادم کی فضا بن جائے گی؟ جی ہاں، نہیں بالکل ہوگی۔ اچھا دیکھیے، اس میں یہ کہ جو ابھی فردوس عاشق امان صاحبہ نے کہا، پھر بعد میں شبلی فراز صاحب نے بھی الفاظ دہرائے کہ یہ چونکہ مریم نواز نے کہا تھا کہ اب آر ہو یا پار ہو، تو انہوں نے کہا نہیں، نہ آر ہوگا نہ پار ہوگا بلکہ وار ہوگا۔ اچھا اب دیکھیے، وار جو ہے وہ اردو کا بھی ہے اور انگلش کا بھی ایک انگلش لفظ ہے، کا آپ کو بھی معلوم ہے انگلش میں بھی کیا وار جو ہے، کیا اس کو ایک وار ہوگا یعنی ہم ضرب لگائی جائے گی، یا وار ہوگی یعنی کہ جنگ ہوگی، تو یہ یعنی تصادم لیکن ہوگا۔ مفاہیم تو تو دونوں کے سیم ہی ہیں، یعنی ہوگا تو ایسی صورتحال نا۔ جی ہاں جی ہاں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرب لگائیں گے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ جو وار کا لفظ جو ہے یہ بڑی معنی خیز انہوں نے محترمہ نے گفتگو کی ہے، اور غالباً اسی وجہ سے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ان کی کارکردگی کو سراہا بھی ہے۔ اچھا اب دیکھیے، ایک ذرا عجیب بات ہے، میں تھوڑا سا ذرا ایک نقطہ اور بیان کرنا چاہتا ہوں اس میں رانا صاحب۔ اب آپ دیکھیے، ہم کوشش یہ کر رہے ہیں، وزیر اعظم نے کوشش یہ کی ہے کہ جو تواتر کے ساتھ جو انٹرویوز دیے ہیں، اور جیسے اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بھی کوئی اچھی علامات نہیں ہے کہ وہ اتنے زیادہ انٹرویوز اس لاسٹ مومنٹ بالکل پہ دے رہے ہیں، لیکن لاسٹ مومنٹ نہیں کہنا چاہیے مجھے، مطلب اس تحریک کے اس حصے پر، اس موقع پر اتنے زیادہ انہوں نے نہیں انٹرویوز کی کہنا تو تعداد نہیں بڑھا دی ہے۔ چاہیے، لیکن کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کچھ ایسا بھی؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جبکہ ان کے خلاف تحریک زوروں پر ہے، اور دوسری طرف سے یہ ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اگلے مہینے وہ اقتدار میں نہیں رہیں گے، تو ان کے لحاظ سے میں کہ بقول شخص سے اگر ان کے صحیح، آخری دن ہیں اقتدار میں، تو ایسے بالکل موقع پر انہوں نے اپوزیشن کی جانب سے۔ جتنے انٹرویوز دینا شروع کیے ہیں، یہ بھی بڑی معنی خیز بات ہے۔ اور اس کا اگر آپ کو کچھ میں تھوڑا سا ایک پیرلل ایک بتا دوں، ایک ہوا یہ تھا جب ہمارے مشرف صاحب 2008 میں جب استعفیٰ دینے سے پہلے جب وہ وردی وارہ اتار کے بیٹھ گئے تھے، تو ان کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ ہر صحافی کو، ہر مانگنے والے کو انٹرویو دے رہے تھے، ان کے پاس بہت وقت تھا اور وہ اپنا میسج عام کرانا چاہتے تھے۔ تو ایگزیکٹ وہ پیرللز تو نہیں ہیں، لیکن یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ اچھا دوسری صحیح، بات جو میں آپ سے اس وقت جو کہنا چاہتا ہوں، جو ایک اہم نقطہ ہے، وہ یہ کہ دیکھیے، ایک طرف ہمارے وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں شائستگی، معاشرتی برائیوں کا انہوں نے ذکر کیا، طلاق کے حوالے سے باتیں کی ہیں، منشیات کے حوالے سے باتیں کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ معاشرے کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں، معاشرے میں اچھی شائستگی لانا چاہتے ہیں، معاشرے میں برائیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں دوسری طرف وہ ان لوگوں کی تعریفیں کر رہے ہیں اپنے بلی پلپٹ سے، یعنی اپنے اتنے بڑے پلیٹ فارم سے،
کہ جو لوگ شائستگی اور اخلاقیات جن کو چھو کر بھی نہیں گزری ہے. فیصل صحیح. واڈا ایک انتہائی بدتمیز اور ایک انتہائی برے منہ سے مراد ہے کہ بیڈ ماؤتھ کرنے والے ایک سیاست یعنی دان ہیں، گفتگو اور کے وہ بہت حوالے سے. اچھی طرح جانے جاتے ہیں. جھوٹ سچ جو چاہے بولتے ہیں، انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں اپوزیشن کے بارے میں. اور یہی حال فردوس عاشق ایوان کا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی اچھی ان کو یہ شائستہ انہوں نے تو خاتون اب کم از کم نہیں کہا پی جا ڈی ایم کو ذہن میں رکھتے ہوئے ٹائلیں بھی توڑنا شروع کر دی ہیں. جی ہاں، یعنی وہ ان اچھا کو خاصا. شائستہ خاتون نہیں کہا جا سکتا. ان کو یہ نہیں کہا جاتا کہ بہت انہوں نے کوئی تہذیب الاخلاق کے بہت چلیں سے کوئی یہ رسالے آپ کی پڑھ رائے گئے. ہے. میں آپ کی طرف آؤں گا لیکن اسی حوالے سے میں ذرا تھوڑا سا نا ماہر حمید سے پوچھ لوں. ماہر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کل اچھی خاصی ان کی ہلچل رہی نون لیگ کی. مریم نواز کارنر میٹنگ تو کرتی رہیں. میں جاننا چاہتا ہوں کتنے مقامات پہ وہ گئیں اور کہاں کہاں انہوں نے خطاب کیا اور لوگوں کے کیا تاثرات تھے, یا کس ایریاز میں آپ کو یہ لگا کہ وہاں پہ ورث زیادہ ہے نون لیگ کی اور لوگ بہت خواہش کر رہے تھے, اور یہ ساری کی ساری صورتحال میں لوگوں سے کوئی تاثرات ملے کہ وہ جلسے میں جائیں گے یا نہیں؟ دیکھیں جن علاقوں کا مریم صاحبہ نے کل انتخاب کیا ہے رانا صاحب, وہ بالکل انہوں نے صحیح کیا ہے اور ان کو آگے کراؤڈ بھی ملا ہے. 5 جگہ پہ انہوں نے جو ہے مین آپ سمجھ لے کہ انہوں نے جو ارینج کیا تھا ان کے کارکنان نے, تو جو بڑا انہوں نے آخری جا کے شادرہ میں کیا ہے تو وہاں بھی تقریباً اچھے خاصے لوگ تھے. اور اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کارنر میٹنگ سے یا ان چھوٹی چھوٹی ریلیوں سے آپ یہ تاثر دے سکتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے رکاوٹ نہیں ڈالی جاتی پی ڈی ایم کو تو ان کا ایک بہت بڑا کامیاب جلسہ ہو جائے گا. لیکن ہر پہلو کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا میں یہ پڑے گا. جاننا چاہتا ہوں اگر رکاوٹ ڈالی گئی, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ ڈالی گئی تو پھر تو واقعی بہت کامیاب یا بہت زیادہ کراؤڈ آپ کو نظر آ رہا ہے, لیکن اگر رکاوٹ ڈالی گئی تو پھر آپ صورتحال کیسی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تصادم ہوگا. پہلے بھی سیکیورٹی فورسز کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے استعمال. اب یہ ایک اہم آپ کو چیز بتا دوں کہ جب ملتان کا جلسہ تھا تو وہاں پر سی سی پی او ملتان جو تھے حسن رضا صاحب, وہ ان کو اسی وجہ سے جو ہے ہٹایا گیا کہ آپ جو ہے وہاں جلسے کو روک نہیں سکے. تو اس کے بعد ان کو جب یعنی لاہور ملتان لگایا, کے سی لاہور ان سی کا پی او ٹرانسفر کو, ہوا ہے. مہر حمید میں جو جاننا چاہتا ہوں, ملتان کے سی سی پی او کو اس لیے ہٹا دیا گیا کہ ملتان میں ہونے والا پی ڈی ایم کا جلسہ نہیں روک پائے؟ ہاں جی, نہیں روک پائے کیونکہ وہاں کارکنان نون لیگ کے پہنچ گئے. پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی جاری رہا. ایف آئی آریں ہوئیں, خانے وال کے لوگوں پہ ایف آئی آریں ہوئیں, میاں چنو کے لوگوں پہ ایف آئی آریں ہوئیں, تو بہت ساری ایف آئی آریں بھی ہوئی, لوگوں کو لاک اپ بھی کیا گیا. لیکن اب وہی ڈی آئی جی جو ہے ان کو اس وقت ڈی آئی جی سیکیورٹی لگایا گیا ہے. تو شاید اس طرف سے بھی کیونکہ تصادم ہوگا, لیکن جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ خیر و عافیت سے ان کا جلسہ جو ہے وہ چلیں حکومت وہ تو نہیں اچھی ہونے بات دے گی. ہے, رکاوٹیں لیکن بھی ایک کھڑی ہوں چھوٹا سا اور ضمن سوال میں آپ سے پوچھتا چلوں کہ سوری, جس طرح ملتان میں یہ صورتحال رہی اور گھنٹہ گھر چوک میں جا کے جلسہ ہوا, کیا کوئی یہاں پہ بھی کوئی آلٹرنیٹ یا متبادل جو ہے مقام کوئی سامنے آیا ہے؟ کسی کا کوئی ذکر کیا گیا کسی ایسے مقام کا کہ اگر مینار پاکستان پہ یا جہاں پہ وہ چاہتے ہیں جلسہ نہیں ہوتا تو کوئی دوسرا متبادل مقام؟ نہیں, ابھی تک جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ہے بات کی یا مریم صاحبہ نے بات کی, وہ ان کا فیصلہ بھی اٹل ہے اس وقت تک, اور انہوں نے کوئی متبادل سوچا ہی نہیں, کیونکہ ان کا یہی کہنا ہے کہ متبادل سوچیں گے. ہماری نون لیگ کی قیادت سے بات چیت ہو رہی تھی تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر ہم تو متبادل سوچتے ہیں تو اس کے بعد یہ جو ہے حکومت نے پھر وہی روڑے اٹکانے شروع کر دینے ہیں. تو ابھی تک انہوں نے متبادل نہیں سوچا, کیونکہ ان کا یہ سمجھ لیں کہ اگر جلسہ کامیاب نون لیگ کا نہیں ہوتا تو نون لیگ کے لیے, دیگر پارٹیز کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہوگا, کیونکہ اس وقت تمام جو لوگ ہیں ان کی نظریں اس لاہور کے جو بڑا مجمع کی لوگ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں یا بڑا جلسہ ہوگا اس کی طرف ہیں. تو اگر نون لیگ اس میں کامیاب نہیں ہوتی, پی ڈی ایم کامیاب نہیں ہوتی, تو شاید پی ڈی ایم کے لیے جو ہے, میں تھوڑی سی ایک مثال دے دوں کہ ایک وقت تھا کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان لایا جا رہا تھا تو بڑا ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ لوگ بڑی تعداد میں آئیں گے اور لوگ میاں صاحب کا دفاع کریں گے آ کے, لیکن ایسا نہیں ہوا تھا. تو اس وقت بھی سیم پوزیشن وہی ہے. اس وقت تمام لوگوں کی جو نظریں ہیں وہ اس جلسے کی طرف ہیں, اور اگر یہ جلسہ کامیاب نہیں ہوتا تو شاید یہ پی ڈی ایم کے لیے بہت فکر کی بات ہوگی. میں فیض صاحب سے ذرا پوچھ لوں. فیض سر,
सुन लिया आपने कि मुल्तान का जो जलसा था वहाँ के CCPO को इसीलिए हटा दिया गया कि वहाँ पे PDM का जलसा फिर भी हो गया। आखिर वो क्यों हुआ, इस बेस पे उन्हें हटाया गया। और अब लाहौर में जलसा होने जा रहा है, रुकावटों की सूरत हाल कहीं ना कहीं आपको बता दी गई महर हमीद की जानिब से, ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के। लेकिन मेरा सवाल है, वज़ीर आज़म ने एक और जुमला बोला है कि PDM जलसे को सर्विसेज फ्राहम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो एक वो बयानी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि वो वाज़ेह तौर पे कहते हैं किए जाएं, जैसे कर लें, एक नहीं 10 कर लें, कुछ भी हो जाएगा। दूसरी जानब ये सूरत हाल भी है कि जलसे को सर्विसेज फ्राहम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आखिर क्यों, क्या वाकई ये चीज़ है या वो दूसरा जो कोरोना का जिक्र किया जाता है? वो वज़ीर आज़म साहब ये चाहते हैं कि DJ भट्ट ना पहुंचे वहां पर, सही, वरना उसके खिलाफ भी यानी जो इस्लामाबाद पहुंचना FIR उसके कर लिए दिया। जायज़ है, और अगर वो PDM का जलसा हो तो वहाँ पे ना जाएं। हाँ, वो इस्लामाबाद पहुंचे, उन्होंने 126 दिन इनके साथ काम किया, लेकिन वो DJ भट्ट जो है यहाँ ना पहुंचे। देखिए इस वक्त जो है वज़ीर आज़म साहब के लिए और हुकूमत के लिए इस वक्त जो एक मखलूत हुकूमत है इस कोalition के लिए एक इससे नो विन सिचुएशन। अगर वो जैसा कि मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान ने अपने मखसूस अंदाज में जैसे फरमाया कि आर या पार नहीं बल्कि वॉर होगा, तो या ज़रब लगाई जाएगी सख्त और सख्ती से निपटा जाएगा, कानून हरकत में आएगा। तो अगर ऐसा होता है तो ये मुझे यकीन है कि डॉक्टर साहबा तारीख से वाकिफ़ हैं। भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ जो तहरीक को जो एक महमीज़ मिला था, जो एक ज़्यादा बढ़ गई थी, वो उसी वक्त बढ़ी थी जब भुट्टो साहब ने बहुत सख्त क्रैकडाउन किया था लाहौर और कराची में, और सही, जिसकी वजह से वो PNA की तहरीक, जो कौमी इत्तेहाद की जो तहरीक थी, वो और ज़्यादा शिद्दत पकड़ गई थी और बिल आखिर उनको मुस्तफ़ी होना पड़ा, मुस्तफ़ी नहीं होना पड़ा। आपको मालूम है कि फिर उसका बिल्कुल। उस पूरे मामले का क्या अंजाम हुआ। तो इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए इससे नो विन सिचुएशन। माहिर साहब ने जो आपकी जो बात की नवाज शरीफ के ना आने की, वो हालात मुख्तलिफ थे। एक फौजी हुक्मरान सर पे हमारे बैठा हुआ था, मामलात थोड़े से दगरगू थे पार्टी के लिए, पार्टी उतना मुनज़्ज़म नहीं थी उस वक्त, पार्टी कोई ऐसी करिज़मेटिक लीडरशिप ग्राउंड पर मौजूद नहीं थी। जिन लोगों के हाथ सही, में मामलात। फैज़र गुफ्तगू हम यहाँ से जारी जी, रखेंगे। मुझे यहाँ पे एक मुख्तसर सा वक्फा लेना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी लेते एक छोटा सा ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तजियों का सिलसिला जारी है। मेरे साथ मौजूद हैं तजिया कार मोहतरम जनाब फैज़ रहमान साहब वाशिंगटन से, और लाहौर से सच न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं महर हमीद। उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन मैं अभी ज़रा फैज़र से सवाल करूँगा। फैज़र, पीपल्स पार्टी का भी तो जो रिएक्शन सामने आ रहा है, सबसे अहम बात तो ये है कि 13 को PDM का जलसा है और 27 को एक और बड़ा पावर शो करने का इरादा कर लिया है, फैसला कर लिया है, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के हवाले से पीपल्स पार्टी ने। और अगर थोड़ा सा मैं इसमें मज़ीद ऐड कर दूं, क्योंकि अखबारात का हिस्सा है, कमर ज़ुमान कायरा ने भी एक वाज़े अज़्म का इजहार किया है। कहते हैं क़यादत का हुक्म सर आंखों पर, इस्तीफ़ों के फैसले पर कायम है। तो मैं जानना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी के ये सारे के सारे रिएक्शंस को कैसे देख रहे हैं? देखिए पीपल्स पार्टी का इसमें राना साहब बहुत बहुत अहम है और बहुत सिग्निफिकेंट इसलिए है कि अगर पीपल्स पार्टी के बारे में, जैसा कि इससे पहले कहा जा रहा था कि वो थोड़ा सा बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरह से चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश की नवाज शरीफ के बयानिए के बाद, मरियम नवाज की जो तकारीर के बाद, कुछ उन्होंने कोशिश की थी कि थोड़ा सा मामला इसको थोड़ी सी नरमी लाई जाए पूरे बयानिए में, और लग ये रहा था कि शायद पीपल्स पार्टी उस तरह से फुल स्टीम के साथ इस PDM के पूरे मामले पर, पूरे बयानिए के साथ खड़ी नहीं होगी। और आपको याद होगा, आप इसमें इस बात पर डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर वाकई ये अपोजिशन इस बारे में संजीदा है कि ये हुकूमत को गिराना चाहती है, तो इनके पास कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं कि वो काम किया जा सकता है, और इसमें जो सर फहरिस्त है वो इस्तीफा देना है। अगर ये लोग इस्तीफे दे देते हैं अपोजिशन बहैसियत मजमूई ऑन मास, तो हो सकता है कि हुकूमत गिर जाए, हुकूमत के पास सिवाय दोबारा इलेक्शंस कॉल करने के और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो कायरा साहब का ये बयान बहुत सिग्निफिकेंट है, वो इसलिए कि इस पूरे मामले में, इस्तीफे देने के मामले में
سب سے زیادہ جو اسٹیکس ہائی ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں. بالکل. سندھ کی حکومت پیپلز پارٹی کے لیے بہت اہم ہے. ایک نہیں تو 12 فیصل سال سے آپ کو یہ وہاں پر لگتا ہے کہ اقتدار پیپلز میں ہے. پارٹی فیصل پیپلز پارٹی واقعی کیا استعفے دے دے گی؟ جس طرح آپ نے ذکر کر دیا کہ کتنی امپورٹنس ہے، یہ سگنیفیکنس ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے استعفے دینے کی، تو آپ کو لگتا ہے کہ استعفے دے دے گی پیپلز پارٹی یا اتحاد؟ بلکہ مجھے آج بھی وہ جملہ یاد ہے آپ کا، آپ نے بہت بار یہ کہہ دیا، اور آغاز میں جب یہ پی ڈی ایم کا آغاز ہوا تھا، پہلے جلسے چل رہے تھے، آپ نے اس وقت بولا تھا کہ ہنڈیا بیچ چوراہے ٹوٹ سکتی ہے، پھوٹ سکتی ہے. دیکھیے وہی ہے بات کہ اگر جو اس وقت جو میں نے یہ بات کی تھی، اور بالکل اس وقت ابھی میں نے اس کا ریفرنس بھی دیا کہ لگ یہ رہا تھا کہ پوری طرح سے ہم آہنگی نہیں ہے ٹاپ لیڈرشپ کے بیانیے میں. کچھ نواز شریف صاحب بہت آگے جا رہے ہیں جبکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے وہ چیزیں سامنے نہیں آ رہی تھی. اب ہو یہ رہا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سیاسی پختگی کا بہت زیادہ مظاہرہ کیا ہے پیپلز پارٹی نے. چاہے اس کو ہم پسند کریں، ناپسند کریں، اس سے اختلاف کریں، اتفاق کریں، لیکن آپ کو پختگی نظر آتی ہے. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر معاملات واقعی اس حد تک پہنچتے ہیں، اس نہج تک پہنچتے ہیں کہ جہاں استعفے دے کر، دیکھیں ان کو اپنی جو ڈیمیج ہے اس کو منیمائز کرتے ہوئے، اس کو جو نقصانات کو کم سے کم رکھتے ہوئے اپنے مقاصد کو اچیو کرنا ہے. اور that's the best strategy کہ آپ اپنے رسک کو کنٹرول کریں، اپنے جو نقصانات ہیں ان کو کم کریں اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو اب اگر اس موقع پر جبکہ حکومت میں بوکھلاہٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، وزیر اعظم صاحب انٹرویو پر انٹرویو دیے جا رہے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کا بظاہر سیاست سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، اور ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں جو بہت آپ کے ہاکس اور ہارڈ لائنرز سمجھے جاتے ہیں حکومت میں، فردوس عاشق اعوان اور فیصل واڑا صاحب، تو وہاں پر آپ کو کچھ نہ کچھ نروسنس نظر آ رہی ہے. تو پیپلز پارٹی کی اگر یہ کیلکولیشن ہے کہ ہاں استعفے دینے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہماری یہ قربانی رائے گاں جائے گی، استعفے دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنا مقصد اچیو کر لیں گے. یعنی اور اگر اگر حالات اس یہ نہج پر گئے تو آپ کو لگتا اس ہے کہ پیپلز پارٹی پھر دے دے گی استعفے؟ ہاں، اگر یہ ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ ہاں 80% چانس یہی ہے کہ ان کے استعفے دینے سے حکومت گر جائے گی اور چلیں، ایک کیونکہ نیا نظام نون کھڑا لیگ کی ہو جائے جانب سے گا. استعفے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو میں مہر حمید سے پوچھتا ہوں، بیورو چیف لاہور سے، کہ کیا صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے؟ مہر حمید، حجرہ شاہ مقیم کے ایک لیگی رہنما، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور اس استعفے پہ بیان بھی آ گیا حکومت کا، یعنی فردوس عاشق اعوان یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ جی وزیر اعظم کا استعفیٰ لینے والوں کی جانب سے اپنا جو ان کا استعفیٰ ہے، اپنے استعفے تک کا سفر اپوزیشن کو مبارک ہو. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے؟ فیض صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جس طرح اظہار آیا ہے، قمرزمان قاہرہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم استعفے دے دیں گے، اور اگر ایسا نہج پہ آ گئے حالات تو پیپلز پارٹی استعفے دے دے گی. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ نون لیگ کی جانب سے آغاز بھی ہو چکا، تو اب استعفے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں رانا صاحب، ایک اہم بات یہ ہے کہ بالکل فیض صاحب بھی اپنے طرف سے وہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن پہلے کی پیپلز پارٹی اور آج کی پیپلز پارٹی میں بہت فرق ہے. تو جیسے اب ایک تو استعفیٰ یہاں سے آ گیا، ایک سرگودا سے آ گیا، تو آگے جو ہے یہ تھوڑا سفر چلے گا استعفوں والا، پھر جا کے رک جائے گا. اس کی میں وجہ آپ کو بتاؤں کہ ایک منٹ بات جو آپ ہے، کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ نون لیگ کے بھی استعفوں کا سفر رک جائے گا؟ نون لیگ کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو استعفے نہیں دیں گے اور ان سے اختلاف کر جائیں گے. تو اگر نون لیگ کے جیسے لوگ پہلے استعفے نہیں آپ نے دیں گے تو پھر پیپلز پارٹی کے تو شاید شروع ہی نہیں کریں گے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں نون لیگ کے، رانا دھیل صاحب، کے جو میرے علم میں ہے جو رابطے میں ہیں بزدار حکومت کے اور بزدار حکومت سے فائدے لے رہے ہیں، فنڈ یعنی لے رہے ہیں، نون لیگ کے اپنے رہنما علاقوں میں بزدار حکومت سے فائدے لے رہے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں یہ جو سلسلہ استعفوں کا شروع ہوا ہے نون لیگ کی جانب سے، یہ بھی رک جائے گا. یہ بہت اس بڑی خبر ہے آپ کی. بالکل رک جائے گا، جی بالکل رک جائے گا، اور یہ بات نوٹ کر کے آج رکھ لیں میری. اور اس کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مفاہمت کا راستہ اختیار کیا ہے. آپ پیپلز پارٹی جب سے آصف علی سابق صدر جو ہیں زرداری صاحب آئے ہیں،
تو آپ دیکھیں کہ ہمیشہ زرداری صاحب نے مفاہمت کا راستہ اختیار کیا ہے، اور آگے بھی پیپلز پارٹی نے استعفے کہتے رہنا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس سندھ کی حکومت ہے۔ اگر سندھ کی حکومت جاتی ہے یا اس سے اگر لگتا ہے حکومت کو کہ یہ استعفوں کا سلسلہ شروع ہوگا، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پیپلز پارٹی کے جو نیب کے ریڈار میں ہے، لیکن ان کو صرف ابھی اس لیے نہیں چھیڑا جا رہا کہ یہ آگے کوئی بدمزگی نہ ہو جائے۔ تو اس سے صحیح، پہلے ہی آپ دیکھ لیجئے گا کہ پی ڈی ایم اور جب نون لیگ کے بہت سارے استعفوں کی باری آنی ہے تو بہت سارے نون لیگ کے لوگ جو ہے استعفے نہیں دیں گے۔ جیسے آپ یہ سابقہ مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ نشاط خان ڈار صاحب ہیں، انہوں نے پورا گروپ بنایا ہے، اور ان کے جیسا کہ میں آن دی ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں، نشاط صاحب سے میری بات ہوئی تھی، بلکہ ملاقات بھی ہوئی پچھلے دنوں، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ مہر حمید صاحب میرے پاس لائن لگی پڑی ہے لوگوں کی، نون لیگ کے لوگوں کی، کہ ہمیں جو ہے ادھر سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، کیونکہ نون لیگ کے لیڈران کی بھی کچھ غلطیاں ہیں، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، میرے بھی علم میں ہے، کہ لوگوں کو ملتے نہیں تھے، لوگ ذہنی طور پہ جو ہے اب کافی زیادہ جو ہے بدظن صحیح۔ ہوئے نون لیگ چلیں سے۔ میں تو فیصل ہاں، میں تو آپ ایک آدھ جملہ ضرور چاہوں گا۔ مہر حمید یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے استعفوں کا نون لیگ کی جانب سے، وہ بھی ختم ہو جائے گا، یعنی رک جائے گا، اور پیپلز پارٹی تو ویسے ہی مفاہمت والی جماعت ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو اس سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک دو جملہ مجھے چاہیے، اس کے بعد مجھے ذرا آگے بڑھنا ہوگا۔ جی دیکھیے نا، جو خدشہ کا جو اظہار کیا ہے اس کی طرف اشارہ مریم نواز صاحبہ نے بھی اپنی تقریر میں کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسے لوگوں کے گھروں کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ اور میں نے بھی آپ سے یہی عرض کیا کہ جب تک پیپلز پارٹی کو یقین نہیں ہوگا ان کی کیلکولیشن میں کہ ان کے استعفوں سے واقعی حکومت گر جائے گی اور ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور الیکشنز ہو جائیں گے، تو اسی صورت میں وہ وہاں تک۔ تو اب اگر آپ کے صحیح، ماہر صاحب جو چونکہ بالکل ایک فیلڈ سے رپورٹ کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات بہت اہم ہے، اور لگتا یہی ہے کہ اگر ان کی رپورٹنگ یہی ہے تو معاملات اس نہج تک پہنچیں گے نہیں، اور ان کو کچھ نئی اسٹریٹجی، کوئی ڈفرینٹ اسٹریٹجی حکومت کی گرانے کی سوچنا پڑے گی صحیح۔ استعفوں کے چلیں علاوہ۔ میں ذرا مہر حمید سے بات کرتا ہوں۔ مہر حمید، میں تھوڑا سا کورونا کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا، کیونکہ بڑے سخت وار ہو گئے ہیں، بڑی تیزی آ گئی، شدت آ گئی ہے وبا میں، اور صورتحال ایسی ہے کہ 37 اموات ہو چکی، اور مزید یعنی 37 اور 3795 نئے مریض سامنے آ گئے ہیں۔ آپ سے تو میرا یہ سوال ہے، کیونکہ نہ صرف لاہور کے تو آپ بیورو چیف ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ ملک کے تمام شہروں کی جانب رخ کرتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کی آمد و رفت رہتی ہے، تو ساری کی ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کرونا کی ہر طرف پھیلتا ہوا کرونا اور ان کا تدارک، اقدامات، ایس او پی، یہ سارے حالات تھوڑا سا بتائیں گے مجھے؟ رانا صاحب، سب سے اہم بات یہ کہ ہماری اس قوم نے، ہماری عوام نے، ہمارے لوگوں نے کرونا کو سیریس لے نہیں رہے۔ اچھا، عوام تو عوام تھی، دوسری جانب جو ہے آپ کی حکومت بھی اس کو سیریس نہیں لے رہی۔ اچھا، اب یعنی آپ بیانات تو بڑے آ لاہور رہے کی ہیں۔ بات کریں، دیکھیں بیانات صرف یہ نا میڈیا کی حد تک ہیں۔ اچھا، ایک طرف نہیں، تو ایک منٹ حکومت کی، مجھے جملہ کلیئر کرنا ہے۔ میڈیا کی حد تک بھی ہوں تو کیا کوئی پی ڈی ایم کے حوالے سے ہیں بیان ان کے جلسے روکنے کے لیے، یا واقعی کوئی سیریسنس بالکل بھی آپ کی نظر میں تو بالکل بھی نظر نہیں آ رہی، حالانکہ بیانات اچھے خاصے سخت ہیں؟ میں ایک اہم ایشو کی بات کر دیتا ہوں آپ کو۔ کل جی، میں اکاڑے دوستوں سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہاں لکی رانی سرکس لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، سیم یہی بات ضلع خانے وال میں بھی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کرونا ایس او پی پہ عمل کرانا چاہ رہی ہے انتظامیہ، تو پھر ادھر کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف جلسے کو ہی تھریٹ کر رہے یعنی ہیں، ان حالات ٹھیک میں ہے۔ اچھا، لکی رانی سرکس چل رہی ہے جہاں پہ اچھا خاصا ہجوم ہوتا ہے عوام کا؟ جی بالکل ہجوم ہوتا ہے، تو سمجھ سے بات بالا تر ہے کہ ڈی سیز کیوں نہیں ایکشن لے رہے؟ ڈی سیز کے پاس اختیارات ہونے کے باوجود تو دیکھیں ایس او پی پہ جب عمل کرانے شروع کرتی ہے پولیس، کیونکہ پولیس ہمارے پاس بچی کھچی اینڈ پہ آ جاتی ہے پولیس ہی، تو اس میں رانا صاحب یہ ہو جاتا ہے کہ دیکھیں پچھلی دفعہ جب لاک ڈاؤن ہوا تھا تو کچھ بہتری تھی، لیکن اس میں جو ہے معذرت کے ساتھ مجھے یہ لفظ کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگ رشوت دے کر پھر بھی ایس او پیز کی خلاف ورزی کرتے تھے، پھر بھی مارکیٹ کھول لیتے تھے، کیونکہ متعلقہ تھانہ جو ہے اس کو وہ رشوت دے دیتے تھے، وہ کہتے تھے ٹھیک ہے کھول لیں۔ تو اس وقت بھی ہمارے اچھا، لوگ بھی سیریس نہیں لے رہے، نہ انتظامیہ لے رہی ہے۔ آپ لاہور چلے جائیں، کراچی چلے جائیں، کوئی ایس او پیز پہ عمل نہیں ہو رہا،
اور دیکھیں آپ نے کرونا کو مد نظر رکھتے ہوئے کرونا کی نئی لہر جو ہے وہ خطرناک ہے، آپ نے سکول اٹھا کے فوری بند کر دیے. آپ نے کیا اس بس کو دیکھا ہے جس میں 2 بندے ایک ساتھ بیٹھ کے جاتے ہیں؟ کیا آپ نے جو ہے اس لکی رانی سرکس میں دیکھا ہے کہ بندے کے اوپر بندہ بیٹھا ہوتا ہے کرسیاں ڈال کے، ویسے بھی رش ہوتا ہے؟ کیا وہاں ایس او پیز آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ آپ کی مارکیٹیں بالکل ویسے کی ویسے کھلی ہیں، آپ کے بڑا جو ہے لمحہ فکریہ ریسٹورنٹ، ہے آپ کے میر شادی حمید صاحب. مجھے ذرا نا لمحہ کیونکہ فکریہ ہے. بالکل میرے پاس وقت محدود ہے، میں ذرا فیصل سے بھی یہی سوال کرنا چاہتا ہوں. فیصل، جو صورتحال بتائی جا رہی ہے، میر امیر تو بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی خیال نہیں رکھ رہا ایس او پیز کا، اور بلکہ نہ صرف عوام شعوری حوالے سے کوئی کردار ادا کر رہے ہیں، بلکہ دوسری جانب انتظامیہ یا حکومت کی جانب سے بھی کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی. تو یہ اچھی خاصی صورتحال بھی وہ ہوتی جا رہی ہے، بڑی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے وبا کی. اور دوسرا میں اب امریکہ کے حوالے سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں، لیکن پہلے پاکستان کی جو صورتحال مہر حمید بتا رہے ہیں اس پہ ذرا کمنٹس. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. خود اصل میں حکمرانوں کا عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے اس وقت جو خود سنجیدگی اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ آپ نے جو ان لوگوں کی پریس کانفرنسز دیکھے ہیں، ان کے کچھ جو چھوٹے موٹے جو دورے چل رہے ہیں. فردوس عاشق ایوان صاحبہ نے جب وہ اپنی کراٹے کا مظاہرہ کر کے جو اینٹیں توڑی، کوئی ماسک نہیں ہو رہا، کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہو رہی، کوئی جو ہے وہ ایک جو پراپر ایک طریقہ کار ہے اس سے بچنے کا، کم از کم ایک میسیجنگ کی حد تک. تو لوگ ایک عام جو آدمی کو یہی میسج مل رہا ہے، یہی پیغام مل رہا ہے کہ شاید یہ ہے ضرور کوئی نہ کوئی چیز، کوئی بیماری، کوئی بلا ضرور ہے، لیکن اس کے وہ اثرات نہیں ہیں جیسے کہ ہم لوگ اتنا ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میں بات صحیح، اس کو صحیح درست سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی کوئی بھیانک، وہ ایسی کوئی اتنی زبردست کوئی تعاون جیسی وبا نہیں ہے جس میں کہ لوگ سڑکوں پہ گرتے ہوئے نظر آتے تھے. یہ لیکن ایک ایسی بلا ہے کہ جس کو ہم کو معلوم نہیں ہے کہ کس کو کس طرح سے یہ اثر انداز کرے گی، بالکل خفیہ اگر دشمن، کہ کون اس سے چھپا جان سے ہوا جا سکتا دشمن ہے، کہہ کون سکتے بچ ہیں. سکتا ہے. تو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن وہ سنجیدگی ہم کو نظر نہیں آ رہی حکومتی حلقوں میں اور اپوزیشن میں بھی. اور ظاہر ہے کوئی بھی اپنے کسی بھی قسم کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے اس معاملے میں، نہ اپنے کاروبار کی، نہ اپنے سیاست کی. تو امریکہ کے حوالے سے میں جاننا چاہتا ہوں، وہاں پہ بھی تو اچھی خاصی شدت ہے. آپ پچھلے پروگرام میں مجھے بتا رہے تھے کہ بہت ساری بات ہو چکی ہیں، اور بلکہ اس وقت تو ہائیسٹ ریٹ جو ہے وہ امریکہ کا ہی ہے، متاثرین کا بھی. جی تقریباً دیکھیے ہمارے پاس پاکستان میں تو 8,000 سے کچھ اوپر اموات ہوئی ہیں، اور اب 22 کروڑ کا ملک ہے. یہاں 35 کروڑ کی آبادی میں، وہاں 22 کروڑ کی آبادی میں جو رپورٹ ہوئی ہیں ڈیتھس، وہ 8,000 کچھ 300 کے قریب ہیں. جبکہ امریکہ میں 35 کروڑ آبادی والے ملک میں اس وقت جو تقریباً 2,85,000 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں. 2,85,000. یہ آخری بہت بڑی سوال مجھے تعداد ہے. ایک لائن میں چاہیے اور ہوگا، یہ وقت بہت کم ہے. فیصل، آپ کو کیا لگتا ہے وہاں پہ کوئی اقدامات ہو رہے ہیں ایسے کہ کنٹرول ہو جائے گا؟ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ کیلیفورنیا نے لاک ڈاؤن کر دیا. یہاں پر پھر بھی کافی حد تک ذرا ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. ٹرمپ وہ اتنی سنجیدگی نہیں دکھا رہے، لیکن عام جو اسٹیٹ لیول پر، ریاستی جو سطح پر یہاں ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اور جو کیسز بہت زیادہ جو رپورٹ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیسٹنگ بہت زیادہ کی جا رہی ہے، اس وجہ سے آپ کو اتنی زیادہ انفیکشنز صحیح، بھی دکھائی بہت شکریہ دیتی ہیں. فیض رحمان صاحب آپ کی شرکت کا، وقت اور تجزیے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ مہر حمید آپ کے وقت اور تجزیے کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.